تلخ اور حسین یادوں کے ساتھ سال 2018 کا سورج غروب ہو گیا۔ سال 2018 نے ملکی اور عالمی سطح پر بڑے نشیب و فراز دیکھے۔ پاکستان میں سال 2018 تبدیلی کا سال ثابت ہوا۔ ملک میں تبدیلی کے خواہشمند اور 22 سال سے سیاسی جدوجہد کرنے والے دنیائے کرکٹ کے عظیم کھلاڑی عمران خان نے الیکشن 2018 میں بڑے بڑے سیاستدانوں کو کلین بولڈ کر کے وزارت عظمیٰ کا تاج اپنے سر پر سجا لیا اور ملک میں 3 مرتبہ وزیر اعظم بننے کا ریکارڈ قائم کرنے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کو جیل کی سیر کرا دی۔ نواز شریف خاندان کی مشکلات 2018 میں بھی کم نہ ہوئیں۔ 22 فروری کو نواز شریف پارٹی صدارت سے بھی فارغ ہو گئے۔ 28 فروری کو نواز شریف مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد اور شہباز شریف صدر منتخب ہو گئے۔ 14 اپریل کو سپریم کورٹ نے 62(1)(f) کے تحت نااہل ہونے والوں سے متعلق فیصلہ سناتے ہوئے ان کی نااہلی کو تاحیات قرار دے دیا، جس کی زد میں نواز شریف اور پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین آئے۔ 3 مئی کو نواز شریف یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ عمران زرداری کوئی شے نہیں، مقابلہ خلائی مخلوق سے ہے۔ 25 جولائی کو عام انتخابات میں تحریک انصاف نے میدان مار لیا اور مرکز، صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی، جبکہ مسلم لیگ نون اور ایم ایم اے سمیت اپوزیشن کی دیگر کچھ جماعتوں نے الیکشن کے نتائج مسترد کر دیے۔ 29 جولائی کو الیکشن کمیشن نے مکمل نتائج جاری کر دیے، جس میں پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ 18 اگست کو تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان 176 ووٹ لے کر ملک کے 22ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ نون لیگ کے شہباز شریف کو 96 ووٹ ملے۔ 20 اگست کو پنجاب میں مسلم لیگ نون کا 10 سالہ راج ختم ہو گیا۔ تحریک انصاف کے عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے۔ 5 ستمبر کو تحریک انصاف کے ڈاکٹر عارف علوی 353 ووٹ لے کر ملک کے 13ویں صدر منتخب ہو گئے۔ 12 ستمبر کو سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز انتقال کر گئیں۔ 20 ستمبر کو نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو رہا کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کا فیصلہ معطل کر دیا۔ 6 اکتوبر کو نیب لاہور نے آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو گرفتار کر لیا۔ 28 نومبر پاکستان نے کرتارپور راہداری کھولنے کا اعلان کر دیا۔ 30 نومبر وزیر اعظم عمران خان نے 100 روزہ کارکردگی قوم کے سامنے رکھی اور اس کا کریڈٹ اپنی اہلیہ کو دے دیا، جبکہ اپوزیشن نے حکومت کے 100 دن کو 100 یو ٹرن قرار دے دیا۔ 3 دسمبر وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں مڈ ٹرم الیکشن کا عندیہ دے دیا۔ 6 دسمبر کو ایوان صدر عام لوگوں کے لیے کھولنے کا اعلان کیا گیا۔ 11 دسمبر ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت منسوخ ہونے پر نیب نے خواجہ برادران کو پیراگون ہاؤسنگ کیس میں گرفتار کر لیا۔ 17 دسمبر کو آصف زرداری نے جیل کو اپنا دوسرا گھر قرار دے دیا۔ 20 دسمبر امریکہ میں فلیٹ چھپانے کا الزام عائد کر کے حکومت نے زرداری کے خلاف نااہلی ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کیا۔ 24 دسمبر سابق وزیر اعظم نواز شریف کو احتساب عدالت نے فلیگ شپ کرپشن ریفرنس میں بری کر دیا، جبکہ العزیزیہ کیس میں 7 سال کی قید اور $2.5 کروڑ جرمانے کی سزا سنا دی۔ 27 دسمبر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری کے خلاف نااہلی کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ 28 دسمبر وزیر اعظم عمران خان نے منی لانڈرنگ کے خلاف آپریشن کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ملک سے سالانہ $10 ارب کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے۔ 28 دسمبر شیخ رشید اور فیصل واڈا نے وزیر اعلیٰ سندھ سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ 30 دسمبر جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے جوڑ توڑ شروع ہو گیا۔ تحریک انصاف نے 89 ارکان سندھ اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ کر دیا۔ 31 دسمبر جعلی بینک اکاؤنٹ کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، جس میں چیف جسٹس نے حکومت کی جانب سے 172 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے وزیر داخلہ شہریار آفریدی کو عدالت طلب کر لیا، جبکہ جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد تحریک انصاف اور اپوزیشن کی جماعتیں جو سندھ حکومت گرانے کا خواب دیکھ رہی تھی، چیف جسٹس نے ان پر واضح کرتے ہوئے کہا کہ جے آئی ٹی رپورٹ پر سندھ حکومت گرانے کی اجازت نہیں دے سکتے، جبکہ سندھ میں گورنر راج کی افواہوں کے حوالے سے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سندھ میں گورنر راج لگا تو اسے ختم کرنے میں 1 منٹ لگے گا۔